زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے شاہ یمن کے خط کے بارے میں۔ ایک ایسا خط جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے 1000 سال قبل شاہ یمین نے لکھا۔ وہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1000 سال کے بعد کیسے پہنچا، یہ جانتے ہیں۔ دوستو، میں ہوں گلزار اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک حیرت انگیز انفارمیشن چینل۔ ناظرین اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا۔ 12000 عالم اور حکیم اور 1,35,000 سوار اور 1,13,000 پیادے اپنے ہمراہ لیے، اور اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت شاہی کو دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف سے نکل کر جمع ہو جاتی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہیں آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں رہتے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے رہنے والوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے ہیں؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے رہنے والوں کو قتل کرواؤں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنے لگا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی کسی کو طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر فائدہ نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے ہمراہی علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کیجیے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا، اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفی اور 7 ریشمی جوڑے نظر کیے۔ پھر یہاں سے چل کر جب مدینہ منورہ پہنچا تو ہمراہی علماء نے جو کتب سماویہ کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگھا اور کنکریوں کو دیکھا، اور نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھی ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا، تو آپس میں یہ ایک عہد کیا کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے ساتھ دیا تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور ہی کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے، اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایک 2 منزلہ عمارت مکان تیار کرایا اور وصیت کر دی کہ جب آپ تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہوگی، اور ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی، اور کہا
تم ہمیشہ یہی رہو۔ اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسلاً بعد نسلاً میرا یہ خط محفوظ رکھیں، یہاں تک کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر کے بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 سال بعد پیش کیسے ہوا، اور خط میں کیا لکھا ہوا تھا سنیے اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف فرمائیے۔ خط کا مضمون یہ تھا، ترجمہ: کم ترین مخلوق طب اول حمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور غنیمت ہے، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسلاً بعد نسلاً ان 400 علماء کے اندر حرز جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینے کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست مع وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوق در جوق آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں کو اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا تو کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور یہ سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرماؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن نے 1000 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی تحویل میں تھا۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو شاہ یمن کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، تو ابو لیلہ ہے۔ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، میں محمد رسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو میرا خط تمہارے پاس ہے لاؤ وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا اور حضور نے پڑھ کر فرمایا، صالح بھائی تبا کو آفرین و شاباش ہے۔ میزان الادیان صفحہ نمبر 171۔ دوستان محترم، اس حکایت سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر زمانے میں چرچا رہا ہے، اور خوش قسمت افراد نے ہر دور میں حضور سے فیض پایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلی پچھلی تمام باتیں جانتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مکانات اور بازاروں کو سجانا اور مزین کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ پھر آج اگر حضور کی آمد کی خوشی میں بازاروں کو سجایا جائے، گھروں کو مزین کیا جائے اور جلوس نکالا جائے تو اسے بدعت کہنے والا خود کیوں بدعتی نہ ہوگا؟ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔
محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہو۔ دوستان محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پہلے بادشاہوں کو اللہ والوں سے بڑی عقیدت تھی اور وہ اللہ والوں سے نصیحت سننے اور ان پر عمل کرنے کے عادی تھے۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کا امیر خلفائے رابعہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جانشین ہوتا ہے، اس لیے انہیں پاک لوگوں کے نقش قدم پر چل کر خالق و مخلوق کے حقوق پورے ادا کرنے چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ اللہ والوں کی نظر میں اس دنیا اور اس کی فانی نعمتوں کی کچھ وقعت نہیں ہے۔ دوستو، میں آپ کا بھائی گلزار اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک حیرت انگیز انفارمیشن چینل۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ہارون رشید۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ حج کو جاتے ہوئے بغداد شریف پہنچے تو ہارون رشید نے آپ کو اپنے پاس بلایا۔ آپ جب ہارون رشید کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے پوچھا کہ آپ ہی شفیق زاہد ہیں؟ آپ نے فرمایا شفیق تو ہوں مگر زاہد میں نہیں ہوں۔ ہارون رشید نے کہا آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہوش رکھ، حق تعالی نے تجھے صدیق کی جگہ بٹھایا ہے، وہ تجھ سے صدق طلب کرے گا، اور فاروق کی جگہ بٹھایا ہے، وہ تجھ سے حق و باطل کے درمیان فرق طلب کرے گا، اور ذوالنورین کی جگہ بٹھایا ہے، وہ تجھ سے حیا و کرم چاہے گا، اور علی المرتضیٰ کی جگہ بٹھایا ہے، وہ تجھ سے علم و عدل چاہے گا۔ ہارون رشید نے کہا جزاک اللہ، اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت حق سبحانہ و تعالی کا ایک مکان ہے جسے دوزخ کہتے ہیں، خدا نے تجھے اس کا دربان بنایا ہے اور 3 چیزیں تجھے دی ہیں، مال، تازیانہ اور تلوار، اور فرمایا ہے کہ مخلوق کو ان تینوں چیزوں سے دوزخ سے علیحدہ کرو۔ جو حاجت مند تیرے پاس آئے مال سے اس کی مدد کر تاکہ وہ گمراہ نہ ہو جائے، اور جو خدا کے حکم کے خلاف کرے اسے کوڑے سے تنبیہ کر، اور کسی کو مار ڈالے اس سے تلوار کے ساتھ قصاص لے۔ اگر ان کاموں کو تو نہ کرے گا تو قیامت کے روز تجھ سے پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ ہارون رشید نے کہا جزاک اللہ، اور نصیحت فرمائیے۔ شفیق بلخی فرماتے ہیں اگر کسی جنگل میں تجھے پیاس لگے اور تم پیاس سے قریب المرگ ہو جاؤ تو اس وقت اگر تمہیں پانی کا ایک پیالہ کہیں مل جائے تو تم اس پانی کے پیالے کو کتنے میں خریدو گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ میں آدھی بادشاہت بھی دے کر خرید لوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر پھر اس پانی پینے کے بعد تیرا پیشاب بند ہو جائے اور بالکل جاری نہ ہو یہاں تک کہ تم قریب المرگ ہو جاؤ، اور اس وقت کوئی شخص آ جائے اور کہے کہ میں تیرا علاج کروں گا مگر اس شرط پہ کہ اگر تمہارا پیشاب جاری ہو جائے تو آدھی بادشاہت لے لوں گا، تو تم کیا کرو گے؟ ہارون رشید نے جواب دیا میں دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا تو پھر سمجھ لو کہ یہ حقیقت تمہارے بادشاہت کی ہے کہ حق کی قیمت چند گھونٹ پانی کے اور چند قطرے پیشاب کے ہیں۔ پھر اے ہارون رشید اس حقیر بادشاہت پر فخر کیسا؟ ہارون رشید رونے لگا اور کہنے لگا آپ سچ فرما رہے ہیں۔ پھر آپ کو بڑی عزت و تعظیم کے ساتھ رخصت کیا۔ تذکرۃ الاولیاء صفحہ نمبر 243۔ معزز ناظرین، پتہ ہی چلتا ہے کہ پہلے بادشاہوں کو اللہ والوں سے بڑی عقیدت و محبت ہوتی تھی۔ وہ تلاش میں رہتے تھے کہ کہیں ہمیں کوئی اللہ والا ملے اور ہم اس سے ملاقات کریں۔ اسی طرح حضرت ہارون رشید نے ایک رات اپنے وزیر سے کہا کہ آج مجھے کسی بزرگ کے پاس لے چلو چونکہ میرا دل اس کاروبار سے اکتا گیا ہے، تھوڑی دیر اطمینان اور راحت پاؤں۔ وزیر ہارون رشید کو سفیان عینیہ کے مکان پر لے گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ سفیان نے کہا کون ہے؟
وزیر نے جواب دیا امیر المؤمنین ہیں۔ سفیان بولے کہ مجھے خبر کیوں نہ کی تاکہ میں خود خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید نے یہ سن کر کہا کہ یہ وہ نہیں ہے جس کی مجھے تلاش ہے۔ وزیر نے کہا تو پھر آپ جیسا مرد کامل چاہتے ہیں وہ فضیل ایاز ہیں۔ بادشاہ نے کہا تو چلو ان کے مکان پر چلو۔ چنانچہ حضرت فضیل کے مکان پر پہنچے۔ اس وقت حضرت فضیل قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا، یعنی جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے ساتھ برابر کر دیں گے جنہوں نے نیک کام کیے؟ ہارون رشید نے یہ آیت سن کر کہا اگر کوئی نصیحت طلب کروں تو یہی آیت کافی ہے۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت فضیل نے کہا کون ہے؟ وزیر نے جواب دیا امیر المؤمنین ہیں۔ آپ نے فرمایا امیر المؤمنین کا مجھ سے کیا کام اور مجھے ان سے کیا کام، مجھے مشغول نہ کیجیے۔ وزیر نے کہا کہ حاکموں کی اطاعت ضروری ہے۔ فرمایا مجھے پریشان نہ کرو۔ وزیر نے کہا ہمیں اندر آنے کی اجازت دیجیے ورنہ ہم زبردستی اندر آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میری اجازت نہیں ہے اور اگر زبردستی آتے ہو تو مختار ہو۔ ہارون رشید کے دل پر ان باتوں کا بڑا اثر ہوا اور وزیر کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ حضرت فضیل نے چراغ بند کر دیا تاکہ ہارون رشید کا چہرہ نظر نہ آئے۔ اسی اثنا میں ہارون رشید کا ہاتھ حضرت فضیل کے ہاتھ پر پڑ گیا۔ حضرت فضیل نے فرمایا یہ ہاتھ کیسا نرم ہے، اگر دوزخ کی آگ سے بچ جائے، اور یہ کہہ کر نماز کی نیت باندھ لی۔ ہارون رشید رونے لگے، عرض کی کہ کوئی بات تو ہم سے کیجیے۔ حضرت فضیل نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو تخت سلطنت پر بٹھایا گیا تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہوا ہوں، مجھے اس آزمائش میں کامیاب ہونے کی کوئی تدبیر بتائے۔ تو ایک صاحب نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل آپ کو عذاب سے نجات ہو تو مسلمان بوڑھوں کو مثل اپنے باپ کے اور جوانوں کو مثل اپنے بھائیوں کے اور بچوں کو بجائے فرزندوں کے اور عورتوں کو بجائے ماں بہن کے جانیے اور ان کے ساتھ برتاؤ بھی اچھا کیجیے۔ ہارون رشید نے کہا کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا کہ بزرگوں پر مہربانی کرو اور بھلائی کے ساتھ احسان کرو اور اولاد کے ساتھ نیکی کرو۔ پھر فرمایا کہ اے ہارون رشید میں تیرے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ دوزخ کی آگ اس کو جلائے، اس لیے کہ کم من امیر ہونا کا اسیر، کتنے امیر ہیں جو وہاں قیامت کے روز اسیر ہوں گے۔ ہارون رشید یہ باتیں سن کر رونے لگا اور خوب رویا اور پھر کہا کہ کچھ اور فرمائیے۔ حضرت فضیل نے فرمایا کہ خدا سے اس کے سامنے جواب دینے سے ہوشیار رہے اور تیار ہے کہ قیامت کے روز خدا تجھ سے ایک ایک مسلمان کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا اور ہر ایک کا انصاف طلب کرے گا۔ اگر کسی رات کوئی بڑھیا بھی اپنے گھر میں بھوکی سوئی ہوگی تو کل قیامت کے روز تیرا دامن پکڑے گی اور تجھ سے جھگڑے گی۔ ہارون رشید روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ وزیر نے کہا بس کیجئے کہ آپ نے تو امیر المؤمنین کو مار ڈالا۔ حضرت فضیل فرمانے لگے خاموش رہے، اسے میں نہیں بلکہ تجھ سے خوش آمدی مارتے ہیں۔ پھر ہارون رشید کو ہوش آیا تو حضرت فضیل سے کہا کسی کا کچھ دینا ہے؟ حضرت فضیل نے فرمایا ہاں، خدا تعالیٰ کا مجھ پر قرض ہے اور وہ قرض اس کی اطاعت ہے، اگر وہ اس بات میں مجھ پر گرفت کرے تو افسوس ہے مجھ پر۔ ہارون رشید نے کہا میں لوگوں کا قرض پوچھتا ہوں۔ فرمایا خدا کا شکر ہے، اس نے بہت بڑی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں اور مجھے اس کی کوئی شکایت نہیں۔ پھر ہارون رشید نے 1000 دینار کی تھیلی ان کے سامنے رکھ دی اور کہا یہ مال حلال ہے اور مجھے ماں کے ورثے سے ملا ہے،
حضرت فضیل نے فرمایا کہ میری ساری نصیحتیں بیکار ہو گئیں، میں تجھے نجات اور بے تعلقی کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے حقداروں کو دے دو، مگر تم جسے نہ دینا چاہیے اسے دیتے ہو۔ یہ فرما کر ہارون رشید کے پاس سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور دروازہ بند کر لیا۔ ہارون رشید اور وزیر باہر آئے تو ہارون رشید نے کہا واقعی یہ مرد حق اور اللہ کا دوست ہے۔ تذکرۃ الاولیاء صفحہ نمبر 94۔ دوستان محترم، اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جن کو عرفان معرفت کی دولت حاصل ہو جائے وہ اس دنیاوی دولت کی پرواہ تک نہیں کرتے، اور ایسے ہی لوگ دراصل بادشاہ ہوتے ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بھی ان رومانی بادشاہوں کے درباروں میں حاضر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے زمانے کے مسلمان بادشاہ بھی اللہ والوں سے عقیدت رکھتے تھے اور ان کے حضور حاضر ہوا کرتے تھے، اور نعم الامیر علی باب الفقیر کے مطابق وہ بڑے ہی اچھے تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نفس پر حکومت بڑی قابل قدرت حکومت ہے۔ دوستوں، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے گا، دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ دوستان محترم، پچھلی ویڈیو میں کیا جانے والا سوال کہ بغیر مجبوری کے بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے، اور اس کا صحیح جواب تھا آپشن ڈی، یعنی ناجائز ہے۔ ہاں دوستو، کیونکہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا فرض ہے نفل کے علاوہ، کیونکہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت آئی ہے۔ نفل نماز کے علاوہ فرض نمازیں وتر، عیدین، فجر کی سنت میں قیام فرض ہے۔ اگر بغیر عذر صحیح یہ نمازیں کسی نے بیٹھ کر پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر اس کو کوئی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہیں دشواری میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اگر واقعی آپ کی کوئی مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج کل عموماً یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ ذرا سی بے طاقتی یا معمولی مرض بڑا یا بڑھاپے کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں میں بہت سے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ہمت کریں تو پورے فرض کھڑے ہو کر ادا کر سکتے ہیں، اور اس ادا سے نہ ان کا مرض بڑھے گا نہ کوئی دوسرا مرض پیدا ہوگا۔ اور بعض اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کمزوری اور بیماری کے بہانے بیٹھ کر فرض پڑھنے والے کھڑے رہ کر بہت دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بیٹھ کر فرض پڑھنا جائز نہیں، بلکہ فرض ہے کہ کھڑے ہو کر کے فرض ادا کریں۔ اور یہ رہا آج کا پہلا سوال، تمام مخلوق کی تقدیر کب لکھی گئی؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے زمین بننے سے پہلے، بی آسمان بننے سے پہلے، سی چاند اور سورج سے پہلے، یا ڈی ان تینوں میں سے کوئی نہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوق کی تقدیر لکھی۔ تفسیر ابن کثیر پارہ 17 رکوع 16۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، گوشت کا سڑنا اور کھانے کا خراب ہونا کب سے شروع ہوا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے حضرت آدم کے زمانے سے، بی قوم عاد کے زمانے سے، سی قوم بنی اسرائیل کے زمانے سے، یا ڈی قوم سمود کے زمانے سے۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن سی، قوم بنی اسرائیل کے زمانے سے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک یہ بھی انعام عطا فرمایا کہ اس کو منہ و سلویٰ یعنی جنتی کھانا عطا فرمایا۔ منہ و سلویٰ جب نازل ہوتا تھا تو بنی اسرائیل ممانعت کے باوجود کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیتے تھے، جنتی کھانے کو کل کے لیے بچا کر رکھ لیتے تھے، لیکن دوسرے دن وہ رکھا ہوا منہ و سلویٰ سڑ جاتا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی نہ سڑتا اور نہ خراب ہوتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، اس سے پہلے نہ کھانا خراب ہوتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ تفسیر روح البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97، تفسیر نعیم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 455۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، وہ کون کون حضرات ہیں جنہوں نے مرنے کے بعد بھی بات کی یعنی کلام کیا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے حضرت یحییٰ علیہ السلام، بی حبیب نجار، سی حضرت جعفر طیار، یا ڈی ان کے علاوہ اور بھی ہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی، ایسے لوگ کہ جنہوں نے مرنے کے بعد بھی لوگوں سے کلام کیا۔ ان کے نام یہ رہے، نمبر 1 حضرت یحییٰ علیہ السلام کہ جب لوگوں نے ان کو قتل کر ڈالا، نمبر 2 حبیب نجار، جب لوگوں نے ان کو قتل کر ڈالا تو انہوں نے یا لیتا قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم مجھ کو جان لیتی۔ نمبر 3 حضرت جعفر طیار جنہوں نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا۔ نمبر 4 حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کہ انہوں نے کہا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ نمبر 5 حضرت سعد بن مسیب سے مروی ہے کہ ایک انصاری مرد کا انتقال ہو گیا، جب لوگ تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر اٹھا کر لے جانے لگے تو انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ۔ حضرت زید بن خارجہ انصاری انہوں نے خلافت عثمانی میں وفات پا کر اور بعد انتقال کلام کیا، ان کے کلام کو محفوظ کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا تھا احمدو فی الکتب الاول صدق ابو بکر صدیق ضعیف فی نفسی۔ اس طرح سے بہت سارے الفاظ انہوں نے کہے۔ انہیں سے متعلق مواہب دنیا میں حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرداران انصار میں سے تھے۔ وہ مدینہ منورہ کی راہوں میں چلتے ہوئے ظہر عصر کے درمیان کسی جگہ منہ کے بل گر پڑے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ انصار عورتوں اور مردوں نے آ کر رونا شروع کر دیا اور وہ اسی حالت پر رہے یہاں تک کہ مغرب و عشاء کے درمیان ایک آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی کہ خاموش رہو۔ اس کے بعد جب غور سے دیکھا تو چادر کے نیچے سے آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے ان کے چہرے اور سینے سے چادر اتار دی تو دیکھا کہ وہ کہہ رہے تھے محمد رسول اللہ النبی الامی خاتم النبیین لا نبی بعد وکان ذلک فی الکتاب الاول۔ نمبر 7 حضرت عبداللہ بن عبیدہ انصاری سے منقول ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں اس جماعت میں شریک تھا جنہوں نے ثابت بن قیس بن شماس کو دفن کیا تھا۔ اس وقت جب انہوں نے قبر میں اتار دیا تو میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے تھے محمد الرسول اللہ۔ نمبر 8 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں داخل کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لبہائے مبارک کو جنبش فرما رہے ہیں۔ میں نے کانوں کو حضور کے دہن مبارک کے قریب کیا تو میں نے سنا کہ آپ فرماتے تھے ربی امتی امتی، مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 751۔ نمبر 9 حضرت ربیع انہوں نے کہا کہ میرا جنازہ جلدی لے چلو، شرح الصدور صفحہ نمبر 28۔ دنیا میں سب سے زیادہ کتنے لوگ روئے کہ جن کی مثال ابھی تک نہیں ملتی؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے 2 لوگ، بی 4 لوگ، سی 5 لوگ، یا ڈی 7 لوگ۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے آپشن سی،
دنیا میں 5 آدمی بہت روئے جن کی مثال نہیں ملتی۔ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطا پر، نمبر 2 حضرت یعقوب علیہ السلام فراق یوسف میں، نمبر 3 حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف الہی سے، نمبر 4 حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، نمبر 5 حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ کربلا کے بعد۔ تفسیر نعیم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 339۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، لوح محفوظ کو لوح محفوظ کیوں کہا جاتا ہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے بلند ہونے کی وجہ سے، بی بڑی ہونے کی وجہ سے، سی محفوظ ہونے کی وجہ سے، یا ڈی یہ تینوں صحیح ہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی، لوح محفوظ کا نام لوح محفوظ اس لیے ہے کہ یہ شیطان کی شرانگیزی اور فتنے فساد سے محفوظ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتی سے بنایا اور وہ 7ویں آسمان کے اوپر معلق ہے۔ لوح محفوظ کی جلد اور صفحے سرخ یاقوت کے اور اس کے طرفین موتی اور یاقوت کے ہیں۔ لوح محفوظ کی لمبائی زمین و آسمان کے مابین فاصلے کے برابر ہے اور اس کی چوڑائی مشرق سے مغرب تک کے فاصلے کے برابر ہے۔ اور حضرت عباس ہی سے مروی ہے کہ لوح محفوظ کا قلم نور کا ہے جو اس سے بندھا ہوا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے خدا نے قلم کو ایک سفید چمکدار موتی سے پیدا کیا۔ لوح محفوظ کے بیچوں بیچ یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ دینہ الاسلام محمد عبدہ ورسولہ من آمن باللہ عز وجل وصدق بوعیدہ واتبع رسلہ ادخلہ الجنہ۔ لوح محفوظ میں لکھا ہوا قرآن کا ایک ایک حرف کوہ قاف کے برابر ہے اور ہر حرف کے نیچے اس کے معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا فرمایا تو اسے حکم فرمایا کہ لکھ۔ قلم نے عرض کیا کیا لکھوں؟ فرمان جاری ہوا کہ قیامت تک کی مخلوق کی تقدیر لکھ دے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ قلم کو سب سے پہلے لکھنے کا حکم بسم اللہ کا ہوا۔ نزہۃ المجالس۔ رہا آپ کا آخری سوال، نماز میں رکوع کرنا کیا ہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے واجب ہے، بی سنت ہے، سی مستحب ہے، یا ڈی فرض ہے۔ دوستو اس کا جواب آپ کو کمنٹ باکس میں جا کر کے دینا ہے۔ جو صحیح جواب دیں گے اگلی ویڈیو میں لوگوں کے نام بولے جائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔